بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ حاضر ہوں اب تک کی خاص خبروں کے ساتھ اور کچھ نئی اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کرونا کی جو کنڈیشن ہے موجودہ اس وقت پورے یو کے میں، وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے جانے کے بعد بھی پریشان کرنا لوگوں کو نہ چھوڑا اور اب اس نے کیا نئے اعلانات کیے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد 320 انتہائی مطلوب مجرم جو ہیں وہ یو کے میں پکڑے گئے ہیں، جس کے پیچھے کافی دیر سے کافی بڑی بڑی ایجنسیز لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے پریٹی پٹیل کی ہٹ درمی پہ کہ ان کا رویہ ابھی تک تبدیل کیوں نہیں ہو سکا۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے یو کے میں۔ اس وقت جو ٹوٹل ہو چکے ہیں کیسز اس وقت یو کے میں وہ ہیں 35,43,646 ٹوٹل کیس ہیں اس وقت یو کے میں، جو آج تک کے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور اب تک جو مواد ہو چکی ہیں وہ ہے 94,580۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل کیس پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران یو کے میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ 37,892 ہیں، اور جو ٹوٹل مواد رجسٹرڈ ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ہیں 1,290، یعنی کہ 1,290 جو ہیں اب تک پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہو چکی ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نئے کچھ میجرمنٹ اٹھائے ہیں یو کے کی حکومت نے، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہوٹلنگ وغیرہ میں اب انہوں نے قرنطینہ کرنے کا جو ہے وہ پلان بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ 500 یورو کا جو ہے وہ جرمانہ ہے، خواہ کہ بائی سی آتا ہے، بائی ایئر آتا ہے، بائی روڈ آتا ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہوگا نیگیٹو سرٹیفکیٹ کرونا کا تو اس کو 500 پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو نئے آنے والے ہیں ان کے پاس لازمی طور پہ نیگیٹو کرونا رپورٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اب ٹرمپ کی۔ ٹرمپ نے جاتے جاتے جب پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت اس نے سب کو حیران کیا جب صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ اب آئندہ آپ کا کیا پروگرام ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ان صدور میں سے سابقہ صدور میں نہیں ہوں جو آرام سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گی، میں بہت بڑا پلان لے کے جا رہا ہوں اور اس پہ بہت جلد عمل شروع کروں گا۔ اور اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی خبردار کیا تھا کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یو ایس اے میں کافی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد آپ کو دوبارہ یہیں وائٹ ہاؤس میں ملوں گا۔ یہ جانے کے بعد تمام لوگ جو تھے وہ صحافی جنہوں نے کویسچن کیے تھے وہ بھی حیران اور پریشان ہوئے، اور باقی جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہاں پہ بھی جب یہ خبریں پہنچیں اور اس کی تحقیقات اور تمام چیزوں کا جب جائزہ لیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل میں پلان یہ ہے کہ وہ اپنی نئی سفید فام پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں یو ایس اے میں، اور وہ کافی زیادہ ریپبلکن جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس سے جو ہے وہ مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ جب ان کا دوسرا مواخذہ ہوا ہے اس میں کافی زیادہ ریپبلکن نے بھی سپورٹ کیا ہے ڈیموکریٹس کو۔ خاص طور پہ یہاں پہ اگر ڈک چینی کی بیٹی کی بات کریں جس نے بھرپور طریقے کے ساتھ باقی ممبران بھی ریپبلکن کے ملا کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑی ہوئیں، اور جب مواخذہ کیا گیا تو اس نے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرے مواخذے میں جو ہے وہ ساتھ دیا۔ اب آج کانگریس نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مواخذہ ہے وہ فروری تک اس کی ڈیٹ ڈیلے کر دی گئی ہے، فروری میں اس کی تمام ہیئرنگ ہوگی، اور اگر مجرم ہوا ڈونلڈ ٹرمپ تو اس سے تمام اعزازات جو کہ ایک سابقہ صدر کو ملتے ہیں وہ تمام کے تمام لے لیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سابقہ صدر کو سالانہ جو ہے وہ $2,20,000
جو امریکن ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، وہ تقریباً مہینے کے $18,500 ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ایک آفس ملتا ہے، اس کے بعد تاحیات اس کو سیکورٹی ملتی ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو ہر مہینے رپورٹ پیش کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو گاڑی، ڈرائیور، اس طرح کی سہولتیں جو ہیں وہ تاحیات ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاک سسٹم ہے USA کا وہ بھی ان کو فری آف کاسٹ تاحیات ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 باڈی گارڈ جو ہیں وہ بھی ساری زندگی کے لیے ان کو فری ملتے ہیں۔ اگر ان کا مواخذہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ان سے یہ تمام سہولتیں واپس لے لی جائیں گی، اور ان کو سزا کے طور پہ زیرو بھی نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان صدور میں سے تھے جنہوں نے اپنی دوران صدارت جو سرکاری تنخواہ ہوتی ہے وہ نہیں لی، انہوں نے اپنے پیسوں پہ ہی تمام جو ہے وہ اپنا گزارا اور گزر بسر کیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ USA کے امیر ترین لوگوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے UK کے 320 جو عادی مجرم ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ اصل میں یہ تمام کے تمام جو تھے یہ بچوں کے سیکسول کیسز میں بری طرح مطلوب تھے، آن لائن اور ویسے بھی جو ایکٹ ہے چلڈرن ابیوز ایکٹ اس میں یہ مطلوب تھے، اور کافی دیر سے خفیہ ایجنسیاں جو تھیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں لیکن یہ نہیں مل رہے تھے، اور اب تقریباً 600 کے قریب لوگوں کو پکڑ کے ان میں سے چھانٹی کرنے کے بعد پروف کے ساتھ 320 لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ ان کے پکڑے جانے کے بعد اب ہوم آفس نے ایک نیا ایکٹ بھی پاس کیا ہے جس کے مطابق پورا جو UK ہے وہاں پہ ایک ہی ایکٹ ہوگا جو کہ چلڈرنس کے لیے ایک اسپیشل ایکٹ بنایا گیا ہے، جس میں تمام دوسرے لا سے اس کو اوپر رکھا جائے گا۔ اس میں سب سے منفرد بات یہ ہے کہ پورے UK میں جو کسی بھی طرح کے بچوں کے کرائم میں ملوث ہوگا اس کا ریکارڈ پورے UK میں نیشنل لیول پہ ہوگا، اور بہت فاسٹ اس پہ ایکشن ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی موومنٹ پہ بھی نظر رکھی جائے گی، اگر کہ بنیادی طور پہ بیسکلی بھی کسی کیس میں ایسے میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو پھر بعد میں واچ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس وجہ سے کہ اس کو دوبارہ وہ کسی ایسے کیس میں ملوث نہ ہو جائے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو۔ اس وجہ سے اس نئے ایکٹ کو پاس کیا گیا تاکہ بچوں کی ابیوز کے جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے بعد اینڈ میں بات کرتے ہیں پریٹی پٹیل کی۔ پریٹی پٹیل نے انٹرویو میں کل کہا ہے کہ وہ بالکل بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا ارادے جو ہیں وہ دوبارہ رپیٹ کیے ہیں اسائلم سیکرز کو لے کے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے پہلے کہا ہے وہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انگلش چینل کو عبور کرنے والے جو لوگ آ رہے ہیں، امیگرینٹس آ رہے ہیں، ان کو زیرو سہولتیں مہیا کریں تاکہ مزید آنے بند ہو جائیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایکس آرمی بیرکس ہیں وہاں پہ جن لوگوں نے بھوک ہڑتال کی ہے اور احتجاج کر رہے ہیں اور باہر سو رہے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو کہ انگلش چینل کو عبور کر کے آئے ہیں، اور یہ ان کو سزا کے طور پہ اس طرح کا رویہ UK کی حکومت کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ UK کی حکومت کے پاس رہائش کی کمی ہے جیسا کہ ہوم آفس کہتا رہا ہے ڈاکومنٹس میں اور بار بار میڈیا میں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ وہ ان کو ایسا انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ ڈر کے مارے UK کا رخ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ جو اسائلم سیکرز وہاں پہ بھوک ہڑتال میں اور احتجاج میں ہیں وہ وہیں پہ رہیں گے، ان کو ہم وہاں سے نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ ہمیں اور کوئی متبادل جگہ نہیں مل جاتی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو ایسی ہی سہولتیں دیں گے تاکہ نئے آنے والے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے UK میں انٹر ہوں۔ یہ ان کے انٹرویو کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ کریٹیسزم بھی بڑھ رہا ہے ان کے خلاف۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے کافی زیادہ شور بھی مچایا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ان کی طرف سے ایکسپلینیشن یا کوئی بھی اور بیان سامنے نہیں آیا۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین نیوز۔ امید ہے آپ کو تمام کی تمام اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ لازمی طور پہ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔